السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد علی بوبک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اورا پراپرٹیز۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ، اور آپ کی آج کل کا جو ایشو ہے، جو سب سے بڑا ایشو ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کا، تباہی ریل اسٹیٹ سیکٹر کے جو اس ٹائم پہ حالت ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ یہاں تک پہنچا کیسے، اور کون سی وجوہات ہیں جو آئندہ آنے میں ہمیں اور دبونے جا رہی ہیں، یا اس میں کون کون سے بڑے سکینڈلز آنے والے ہیں جو آ کے ہی رہیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ کریں گے کہ ایک جو سوسائٹیز تھی ہماری سراؤنڈنگ میں جو شہر سے دور تھی، ان سوسائٹیز نے پیسہ انویسٹرز کا، بائرز کا لاک کر لیا، جیسا چکری روڈ پہ بلو ورلڈ سٹی، سمارٹ سٹی، فیصل ٹاؤن فیز 2، کنگڈم ویلی، نیو میٹرو سٹی، اور اس طرح کے جتنے بھی پروجیکٹس تھے، یہ وہ سارے پروجیکٹ تھے جنہوں نے پیسہ لوگوں نے انویسٹ کیا تاکہ کچھ پروفٹ نکلے گا، روٹیٹ کریں گے، اور یہ سارے کا سارا پیسہ سک کر کے بیٹھ گئے اور لوگوں کے نکلنے کی امید ختم ہو گئی۔ ایک تو سب سے بڑا یہ دھچکا لگا، خیر یہ مارکیٹ میں بے شمار اینڈ یوزر تھا اور بے شمار انویسٹر بھی تھا، انویسٹر نے روٹیٹ کرنا تھا، اینڈ یوزر نے بیٹھ جانا تھا، یہ بھی ایک ریزن تھی۔ لیکن جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کہاں سے کریٹ ہو؟ اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری میں اگر اپنی لائف کی بات کروں تو 80s میں، 90s میں، 2000 میں، ہر ایک ڈیکیڈ میں ایک سے دو فائنینشیل سکینڈل پاکستان میں آتے ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں 80-90s کی تو وہاں پہ کارپوریٹ کمپنیز تھی، کارپوریٹ جو بینکنگ، پیرلل بینکنگ میں آئی، اور انہوں نے لوگوں کا اس ٹائم پہ اربوں روپیہ، گلی گلی محلے محلے میں وہ کارپوریٹ بینک کھلے، کارپوریٹ کمپنیز نے پیسہ لینا شروع کیا اور لوگوں کو ماہانہ پروفٹ کا لالچ دینا شروع کیا، اور وہ کمپنیز لوگوں کا کروڑوں اربوں روپیہ لے کے تو بند ہو گئی۔ اب اس کے لیے لوگوں نے کیسز کیے، کسی کی کوئی رسائی کسی جگہ پہ کچھ نہیں ہو سکا۔ 90s کا دور گزرا تو 90s کے بعد 2000 میں، 90s کے اینڈ پہ، لیٹ 90s میں اور 2000 ارلی 2000 میں پاکستان میں ایک بخار چڑھا فوریکس کا۔ فوریکس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ وہی فوریکس کمپنیز انہوں نے فنڈ مینجمنٹ ساتھ سٹارٹ کی اور لوگوں کو ماہانہ پروفٹ کا لالچ دینا۔ فوریکس کمپنیز نے بڑے بڑے خواب دکھائے، بڑا بڑا کہا کہ ہمارے پاس ایکسپرٹ ٹیم ہے، ہم جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، مانیٹری مارکیٹ میں اتنا پیسہ کماتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ایک شوگر کوٹڈ گولی، کڑوی گولی دی کہ جی آپ ہمارے پاس پیسے رکھوائیں، ہم آپ کو بینک سے زیادہ پروفٹ آفر کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ بھی پیرلل بینکنگ سٹارٹ ہوئی۔ جب پیرلل بینکنگ سٹارٹ ہوئی تو اب جو ایک کیش فلو تھا وہ سارے کا سارا بینکس کی بجائے وہ جانا شروع ہو گیا اس کی فوریکس کمپنیز کی طرف۔ اب گورنمنٹ کو ہمیشہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو بینکوں سے قرضہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہمیشہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے اس لیے جاتے ہیں کہ لوگوں کا جو پبلک منی وہ بینکس میں آئے اور بینک سے وہ گورنمنٹ یوز کرے۔ اب جب فوریکس کمپنیز میں لوگوں کا فنڈز جانا شروع ہوا، اب اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا سکیم تھا، بہت بڑا سکینڈل آیا 2002 میں، 2003، 2004، 2005 میں ایک بہت بڑا سکینڈل جو تھا وہ آیا فوریکس کمپنی میں، جس میں بڑی بڑی فوریکس کمپنیز تھیں جو لوگوں کا اربوں روپیہ لے کے رفو چکر ہو گئی۔ نیار میں کیسز چلے، کسی لوگ کلیمز جمع ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن کسی کی سنوائی نہیں ہو سکی۔ چند ایک لوگوں کو چند ایک چیک ملے۔ اگر کسی کمپنی کا 9-10 بلین کا سکیم ہے
تو اس میں سے جو کلیمنٹ ہیں وہ میکسیمم 50 60 100 کروڑ کے. باقی لوگوں کو کسی کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, کسی کے پاس منت اللہ کے ہم آپ کو دے دیں گے. بہرحال جو بھی ایک ٹیکل کرنے کا طریقہ کار ہے, کچھ کو ویسے ہی وہ کہ جی ہم مانتے ہی نہیں ہیں ان کے کلیمز کو, اس طرح کرا کے وہ اپنے کم کر کے, تو کچھ نے پلی بارگننگ کی, کچھ نے سزا لی, کچھ نے جو بھی کیا, وہ بھی چیپٹر کلوز. ابھی وہ چیپٹر انڈر ٹرائل تھا تو ایک نیا چیپٹر آ گیا, وہ تھا ڈبل شاہ. اب ڈبل شاہ صاحب نے کہا کہ جی میں تو فارس کمپنی سے بھی زیادہ, فارس کمپنی تو آپ کو 5 سے 10% پروفٹ منتھلی دیتی تھی, میں تو پیسے ہی ڈبل کر دیتا ہوں. لیکن ہم ایسے بدھو ہیں کہ ہمارے تو اللہ حافظ ہے. میرے ایک اپنے ریلیٹیو ہیں جن کی میں شارٹ سا سٹوری سناتا ہوں. میرے ایک اپنے ریلیٹیو ہیں, وہ سارے ہوتے ہیں اوورسیز, 4 بھائی ہیں. ایک جو سب سے چھوٹا ہے وہ پاکستان ہوتا ہے, ساتھ اس کے والد صاحب ہوتے ہیں. تو اس کے پاس اپنا کوئی 5-7 لاکھ 10 لاکھ روپیہ تھا چھوٹے بھائی کے پاس. اس نے جا کے وزیر آباد کے قریب ہی رہتے ہیں, انہوں نے جا کے ڈبل شاہ صاحب کو دے دیا. ڈبل شاہ کو دیا, ڈبل شاہ نے اس کو رسید دے دی کہ جاؤ. اب وہ چلا گیا. وہ کسی طرح سے 8-10 دن 15 دن بعد جو اس کے والد صاحب تھے ان کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے نے ایسے کسی جگہ پہ ڈبل کرنے کے لیے پیسے دیے ہوئے. اب والد صاحب نے گالیاں دی, انہیں کہا چلو ابھی گاڑی پکڑو اور جا کے اپنے بندے سے فراڈیے سے پیسے لے کے آؤ. وہ پیسے لینے چلے گئے. انہوں نے جا کے 2007 کی بات ہے یہ, انہوں نے جا کے ڈبل شاہ کی بیٹھک میں بیٹھ کے ڈبل شاہ کو بھی گالیاں دی. بزرگ آدمی تھے, بیٹے ان کے سارے یورپ میں سیٹل تھے, ٹھیک ٹھاک بڑے اچھے ویل سیٹل لوگ ہیں. تو انہوں نے ڈبل شاہ کو بھی گالیاں دی, کہا کہ تو فراڈی یہ ہو وہ, ڈبل کیسے ہوتے ہیں پیسے, ہمارے پیسے نکالو. پنجابی بندے تھے, ان کے کاٹ ساڑھے پیسے. ڈبل شاہ نے کہا کہ پرچی کدھر ہے. ڈبل شاہ نے ان کو چائے پلائی, ڈبل شاہ نے کھانا شانا کھلایا اور کسی بات پہ غصہ نہیں کیا. بہت ہی حوصلے سے, بہت ہی سکون سے ان کی بات سنی, سن کے ان کی پرچی دیکھی جس پہ کوئی 15-18 دن ہو چکے ہوئے تھے. اس نے وہ پرچی لی, اپنے مینیجر کو, جو بھی اس کا منشی جو بھی اس کا طریقہ کار تھا, اس نے اس کو دیا. اس نے وہ اتنے دن کا پروفٹ ساتھ میں لگا کے, وہ جو اگر 10 لاکھ روپیہ تھا تو 15 18 20 جو بھی کر کے اس نے ان کے حوالے کیا. اب واپس آتے ہوئے جناب جو بزرگ تھے وہ بھی پگھل گئے. انہوں نے کہا اتنا شاندار آدمی, اتنا اچھا آدمی, میں گالیاں دے رہا ہوں اور وہ ہمیں پروفٹ دے رہا ہے, یار اس سے اچھا تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی اچھا کاروبار ہے. وہ بزرگ ہمارے بڑے ریلیٹیو ہیں, قریبی ریلیٹیو ہیں, تو وہ گئے اپنے گاؤں. جانے تک ان کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو چکا ہوا تھا. انہوں نے کوئی 1.5 کروڑ روپیہ وہاں سے اپنا لیا اور جا کے ڈبل شاہ کے پاس ویری نیکسٹ ڈے جا کے جمع کروا دیے. انہوں نے کہا تو نیک آدمی ہے. اور اللہ کی کرنی ہے کہ تیسرے چوتھے دن یا 1 یا 1.5 ویک بعد ڈبل شاہ صاحب نیب کی کسٹڈی میں آ گئے اور وہ چیپٹر ان کا کلوز ہو گیا. اب بات سی ہوتی ہے کہ وہ چیپٹر کلوز ہوا, ہم لالچ میں مارے جاتے ہیں. اس کے بعد جب یہ چیپٹر ڈبل شاہ والا بھی کلوز ہوا, ڈبل شاہ والا بھی انڈر ٹرائل تھا, تو ہمارے پاس مزاربہ کمپنیز آ گئی. مزاربہ کمپنیز نے, ڈبل شاہ نے لوٹا سیالکوٹ والی سائڈ, فارس کمپنیز نے لوٹا پورا پاکستان, کارپوریٹ کمپنیز نے لوٹا پورا پاکستان. پھر آگے ریجنل فرائیڈے, ڈبل شاہ صاحب نے سیالکوٹ لوٹا, اور ریجنل فرائیڈے وہ آگے اس ایریا میں پنڈی اسلام آباد میں وہ مزاربہ کمپنیز, مشرومز کی طرح مزاربہ کمپنیز. مولوی حضرات جو ساری زندگی مدرسے میں پڑھتے ہیں, کاروبار کوئی بڑا نہیں ہوتا, کاروبار کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن چلیں کاروبار ایک ایبیلٹی ہے, ایک سکل ہے, ہم ضروری کسی کو بلیم نہیں کرتے. لیکن اتنا ہیوی فنڈ ہے ان سے مینیج ہی نہیں ہو سکا, انہیں پتہ نہیں چلا. وہ اتنی ایبیلٹی رکھتے نہیں تھے جتنا فنڈ کلیکٹ ہو گیا. اب وہ مزاربہ کے نام پہ ایک اور سکینڈل آ گیا. کبھی ہماری سرزمین لالچ سے پاک نہیں ہوئی, اور دھوکے باز کبھی بھوکے نہیں مرتے.
اب آ کے لیٹ یہ جو ہمارا ڈیکٹ چل رہا تھا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک رینٹل نام کی بیماری آئی. مجھے آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ میں کسی بھی بلڈر کو 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں, اسے کہتا ہوں کہ 1 کروڑ روپیہ ہے, یہ دکان, یہ اپارٹمنٹ, یہ چیز, یہ پراپرٹی میری ہو گئی. ٹھیک ہے, ہو گئی. وہ کہتا جی 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے اس پہ آپ کا رینٹ شروع ہو گیا. بھائی کہاں سے, کیسے؟ میری وہ پراپرٹی ابھی بنی نہیں ہے, نہ وہ بلڈر نے بنائی ہے, نہ وہ رینٹل پہ لگی ہے, نہ اس پہ کوئی ٹیننٹ ہے, وہ رینٹل آ کہاں سے رہا ہے؟ اب اس میں 2 ہی چیزیں, یا آپ کے پیسوں میں سے آپ کے پیسے واپس کیے جا رہے ہیں اور وہ ٹوپی پہنائی جا رہی ہے, یا آپ کی ٹوپی دوسرے کے ساتھ, دوسرے کی ٹوپی تیسرے کے ساتھ وہ ٹوپی گھمائی جا رہی ہے. آج تک آپ اپنے گریبان میں ضرور جان کے دیکھیے گا, اور ہم سب کو دیکھنا چاہیے, میرے سمیت سب کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی جیب میں سے کسی کو کوئی پروفٹ دے دے. ایسا ہو نہیں سکتا. اب جو چیز بنی نہیں ہے اس کا رینٹل کہاں سے آ گیا؟ تو تب بھی لوگوں کو, میرے پاس جو بھی جاننے والے آئے ان کو یہ بات سمجھائی, بڑے اچھے طریقے سے منت ترلا کر کے سمجھائی کہ بھائی بات چیت جائے. ایسا کوئی کاروبار نہیں ہوتا کہ جس کا اس طرح سے رینٹل آئے. جس کی انکم نہیں آ رہی اس کا رینٹل کہاں سے آئے گا؟ جس کی اپنی ابھی انکم سٹارٹ نہیں ہوئی. خیر, میرے اپنے ایک بہت ہی اچھے بھائی ہیں پشاور سے, انہوں نے بھی اسی طرح سے کیا. 2-2.5 کروڑ روپیہ ہارڈ ارن منی اپنی کسی بلڈر کو پکڑا بیٹھے. آج وہ بلڈر کے پیچھے پیچھے, اور بلڈر کا صرف اور صرف کیا ہے, وہ اپنی جگہ پہ ضرور بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ ابھی تک اس کے خلاف نیب میں یا کسی جگہ پہ اپلیکیشن نہیں گئی. لیکن اگر وہ نیب میں یا کسی جگہ اپلیکیشن چلی جائے گی تو وہ آسان ہو جائے گا. میں وہ بچوں کے ساتھ بیٹھا موٹو پتلو دیکھ رہا تھا, تو وہ وہاں پہ کچھ چور ہے, تو وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں, مجھے گرفتار کر لیں. کیوں؟ اسے جان کا خطرہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے گرفتار کر لیں تو آسانی ہو جائے گی. تو ہمارے ہاں بھی جیلیں بنی ہوئی ہے لگژری لوگوں کے لیے. ان کو کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پہ وہ ہر چیز سہولت ان کے پاس موجود ہوتی ہے, پیسہ ان کی جیب میں ہوتا ہے. اور اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جو فراڈی ہیں وہ اپنی اماؤنٹ کے 3 حصے کرتے ہیں, ایک جیل والوں کے لیے, عدالتوں کے لیے, اور ایک اپنے لیے. تو ناظرین, ابھی بھی بیریا ٹاؤن میں بے شمار ایسے انسیڈنٹ ہو چکے ہوئے, اور ابھی بھی کچھ کمپنیز دھڑلے سے یہ کام کر رہی ہے. اور اگر ان کے پروجیکٹ گنے, میں نام لے دیتا ہوں, پچھلے دنوں 9 کیز اسکائی 9 انہوں نے بیسٹ ویسٹرن اور اس کے نام پہ لوٹا. ٹرپل اے ایسوسیٹس نے لوٹا. میں ٹرپل اے ایسوسیٹس سے ایک دفعہ میری میٹنگ ہوئی ان کے چیئرمین سے, تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی یہ پاسبل نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا جو آپ بتا رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس بہت. خیر, اب اگلے سے بحث ہی کی جا سکتی ہے. اب اس کے زیم نے لوٹا, ایک حیات گروپ آیا, کدھر گیا کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی مارکیٹ میں کچھ بچے ہوئے ہیں, اگر ان کا بھی نام, اگر ہم ایجنسی 21 کا نام لیتے ہیں, تو ایجنسی 21 کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے, اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اور وہ منتھلی کتنا پروفٹ دے رہے ہیں, جبکہ ارننگ ان کی کہیں سے نہیں ہے. اگر ان کا ایک مال چل رہا ہے جو کہ ایمیزون مال کے نام سے ہے, اس ایمیزون مال کے اوپر آپ جا کے کسی دن آڈٹ بٹھا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی انکم کتنی ہے, اور وہ جو منتھلی پے کر رہے ہیں وہ کتنا ہے, اور اس کے علاوہ جو اپنے امپلائیز کو, باقی لوگوں کو اپنے آفسز کے رینٹ اور یہ وہ سارے ایکسپنسز دے رہے ہیں جو مسلینیس ہے, وہ کتنے, اور انکم کہاں سے آ رہی ہے یہ بھی پتہ کرتے. تو یہ وہ سوال ہے جو میں آپ کے لیے, آپ کے مائنڈ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں.
اور خدا را لالچ میں ایسا نہ ہو کہ آپ 1 کروڑ روپیہ دے اور فراڈ یا اسکیمر 3 مہینے 6 مہینے سال آپ کو لاکھ 3 سال بھی اس کو دینے پڑے تو اس کا تو 36 لاکھ روپے جائے گا. 3 سال بھی اگر آپ کو پیسے دے تو اس کا تو 36 لاکھ جائے گا. وہ پھر بھی 64 لاکھ روپے پروفٹ میں ہے. تو اپنے پیسے اپنے لیے پروفٹ مت سمجھے، اس کو گھر پہ رکھ کے کھا لے. تو یہ آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر کوئی بندہ اس چیز میں انوالو ہے تو جلدی سے جلدی وڈرال لے لے. یہ نہ ہو کہ ہمارے جو میرے ریلیٹیو تھے ان کی طرح اس کو تب پتہ چلے جب نیب کا کیس بن جائے. اور یہ نیب کے کیسز بھی خود بنوائے جاتے ہیں تاکہ جلدی چھٹکارا ہو جائے لوگوں سے، کیونکہ جب اسے نیب کے کیس بھگت کے آ جانا ہے تو پھر میں کون آپ کون، کیونکہ میں نے تو کلیم جمع کروا دینا ہے، تو کلیم تو ملنا نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ آزاد جہاں سے مرضی جائے گا، پاکستان میں رہ کے انویسٹمنٹ کرے یا باہر کرے. تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اگلے ولاگ میں حاضر ہوتے ہیں ایک بہت ہی ہاٹ اور بہت ہی اس خطے کا سکینڈل لے کے، جس نے وہ کچھ کیا، اس طرح سے لوگوں کو لوٹا کہ لوگ خود حیران رہ گئے کہ جی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور اتنا لوٹا، اتنا لوٹنے کے بعد آج بھی وہ جگہ جس کا ذکر کریں گے وہ ویسی کی ویسی ہے. اس میں کوئی چینجز نہیں آئی، اس میں کچھ امپرومنٹ نہیں آئی. آج بھی وہ ویسی کی ویسی کھڑی ہے جیسے جس دن وہ سٹارٹ ہوئی تھی. تو انشاءاللہ ایک نئے سکینڈل کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ٹیم بیسٹ گائیڈ کر سکے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.